شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے خانیوال کے نواحی علاقے مہرشاہ میں گھریلو تنازع نے خوفناک رخ اختیار کر لیا، جہاں سوتیلے بیٹے نے مبینہ طور پر اپنی ہی باپ کو اینٹیں مار کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتول غلام عباس اپنے سوتیلے بیٹے مصطفیٰ کو کام کرنے کا کہتا تھا، جس پر دونوں کے درمیان تلخ کلامی بڑھتی گئی اور معاملہ قتل تک جا پہنچا۔ مزید آپ کو بتائیں گے خانیوال کے علاقے مہرشاہ میں لاہور سے مزدوری کے لیے آنے والے سوتیلے باپ بیٹے کے درمیان بھٹے پر جھگڑا ہوا جو شدت اختیار کر گیا۔ سوتیلے بیٹے مصطفیٰ نے مبینہ طور پر اینٹوں سے وار کر کے غلام عباس کو قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور پولیس کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی اور لاش کو قانونی کارروائی کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازاں تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ ماتلی کے قریب حیدرآباد سے ڈگری جانے والی کوسٹر خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 35 زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مزید آپ کو بتائیں گے پولیس کے مطابق حادثہ ٹنڈو غلام علی کے قریب 10واں واٹر کے مقام پر پیش آیا، جہاں تیز رفتاری کے باعث کوسٹر کا ٹائر پھٹ گیا۔ حادثے کے نتیجے میں گاڑی بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس سے شدید جانی نقصان ہوا۔ ایس ایچ او ایاز بھٹی کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر حیدرآباد منتقل کر دیا گیا، جبکہ کئی افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حادثے کے بعد ڈرائیور زخمی حالت میں موقع سے فرار ہو گیا۔ خبر دیں گے آپ کو صادق آباد میں قومی شاہراہ سنجر پور بائی پاس کے قریب ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں خاتون جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ مزید آپ کو بتائیں گے صادق آباد میں قومی شاہراہ پر سنجر پور بائی پاس کے قریب ٹرالر کی موٹر سائیکل سوار فیملی سے ٹکر کے نتیجے میں افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں خاتون موقع پر جاں بحق ہو گئی، جبکہ 2 افراد اس میں زخمی ہوئے۔ ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ جاں بحق خاتون کی ڈیڈ باڈی بھی اسپتال منتقل کی گئی۔ حادثے کے بعد ٹرالر ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا۔ موٹر وے پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹرالر اپنی تحویل میں لے لیا اور ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی۔ جاں بحق خاتون کی شناخت خاتو مائی زوجہ سچل سکینہ کے نام سے ہوئی۔ خبر دیں گے آپ کو سانگڑ کی تحصیل شہداد پور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جانے والے 3 کم عمر بچے بجلی کے کھمبے سے کرنٹ لگنے کے باعث جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق بچوں کا تعلق عظیم بھٹی چوک سے تھا، جن میں 2 سگے بھائی بھی شامل ہیں۔ نعشیں شہداد پور منتقل کر دی گئی۔ مزید آپ کو بتائیں گے سانگڑ کی تحصیل شہداد پور کے علاقے عظیم بھٹی چوک کے رہائشی کم عمر بچے شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے حیدرآباد کے آفندی ٹاؤن جا رہے تھے کہ اچانک ایک بچے عبداللہ ولد کامران کو بجلی کے کھمبے سے کرنٹ لگا۔ اسے بچانے کے لیے فیضان علی اور نوید علی ولد فیروز علی آگے بڑھے تو کرنٹ نے تینوں بچوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں تینوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے بچوں میں آپس میں 2 سگے بھائی بھی تھے۔ واقعے کے بعد لاشیں شہداد پور منتقل کی گئی، جہاں گھروں میں پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا اور فضا سوگوار ہو گئی۔ اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ خبر دیں گے آپ کو صادق آباد میں تھانہ کوٹ سبزل پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ مزید آپ کو بتائیں گے صادق آباد میں تھانہ کوٹ سبزل کی حدود میں پولیس پارٹی ناکہ بندی پر موجود تھی کہ مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا گیا، جس پر مسلح ڈاکوؤں نے فائرنگ شروع کر دی۔ ترجمان پولیس کے مطابق جوابی کارروائی میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت بدنام زمانہ علی مراسی کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے ڈکیتی شدہ موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد ہوا، جبکہ ریکارڈ کے مطابق ملزم ڈکیتی اور راہزنی سمیت متعدد سنگین مقدمات میں ملوث رہا۔ پولیس نے ملزم کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او عرفان علی سمو نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباشی بھی دی ہے۔
कसूर से खबर शामिल करेंगे। कसूर में पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। थाना राजा जंग पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर की गई कार्रवाई में मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। मजीद आपको बताएंगे, कसूर में थाना राजा जंग पुलिस को खुफिया इत्तला मौसूल हुई, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। दौरान चेकिंग मुल्जिमान के कब्जे से चर्स और हेरोइन समेत मुख्तलिफ इकसाम की मनशियात बरामद कर ली गई। पुलिस ने मौके पर ही मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सिटेंस एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान अरसा दराज से मनशियात फरोशी में मुलव्विस थे और नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेल रहे थे। बरामद शुदा मनशियात को कानूनी कार्रवाई के लिए कब्जे में ले लिया गया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। SHO थाना राजा जंग अली अकबर का कहना है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेगी और इस नासूर के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे, खैरपुर पुलिस ने दौरान गश्त डाकुओं के साथ मुबैना मुकाबले के बाद एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 36 जाली नंबर प्लेट्स बरामद कर ली है। वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। SHO थाना सूबा देरो इख्तियार अहमद मंगरियों ने स्टाफ के हमरा मिड स्टॉप के करीब तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी को रुकने का इशारा किया, ताहम गाड़ी में सवार मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान गाड़ी छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस ने मौके से फॉर्च्यूनर गाड़ी और 36 जाली नंबर प्लेट्स बरामद कर ली और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SSP खैरपुर के मुताबिक फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। SSP कैप्टन अमीर सऊद मक्सी ने पुलिस टीम की कार्रवाई को सराहते हुए शाबाशी दी है। खबर देंगे आपको, हारूनाबाद की हाउसिंग कॉलोनी में नौजवान क्रिकेटर ताहा नहीम के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई, जबकि पुलिस ने मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया। मजीद आपको बताएंगे कि हारूनाबाद में पेश आने वाले नौजवान क्रिकेटर तलहा नईम के कत्ल केस में नई पेशरफ्त सामने आई है। ज़राए के मुताबिक वाक़ये की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई, जिसमें एक लड़की को फायरिंग करते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। फुटेज में मुल्जिमा को वारदात के बाद मौके से फरार होते हुए भी देखा गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिमा को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमा से तफ्तीश जारी है और दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात की तवक्को की जा रही है, जबकि केस के दीगर पहलुओं पर भी तहकीकात जारी है। खबर देंगे आपको, गोटकी के इलाके रहमवाली मोहल्ले में कुत्ता मारने के दौरान फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 18 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक गोली लगने से नौजवान जमीर शेख शदीद जख्मी हुआ और बाद-ए-अज़ा दम तोड़ गया। वाकये की मजीद तहकीकात की जा रही है। मजीद आपको बताएंगे, पुलिस के मुताबिक एक शहरी मुबैना तौर पर पागल कुत्ते को मारने की कोशिश कर रहा था कि इसी दौरान चलने वाली गोली नौजवान जमीर शेख को जा लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। SHO थाना A सेक्शन रमजान मुल्ला के मुताबिक वाकया रहमवाली मोहल्ले में पेश आया, जबकि ताहाल वर्षा की जानिब से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। पुलिस का कहना है कि वर्षा की दरख्वास्त मौसूल होने पर वाकये की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करेंगे, मंडी बहाउद्दीन और फालिया में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुजरिम सेहत खोया यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नमूना जात लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। रिपोर्ट में गैर मयारी और मिलावट शुदा खोया साबित होने पर दोनों यूनिट्स को सील कर दिया गया। मजीद आपको बताएंगे, डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम ने मंडी बहाउद्दीन और फालिया में कार्रवाई की। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की निगरानी में 2 खोया यूनिट से नमूने हासिल करके लाहौर लेबॉर्ट्री भिजवाए गए। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक दोनों यूनिट्स का खोया गैर मयारी, मुजरिम सेहत और मिलावट शुदा पाया गया, जो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक था। रिपोर्ट मौसूल होने पर फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों यूनिट्स को सील करके काम से रोक दिया गया। हुकाम के मुताबिक आवाम को मयारी और महफूज खुराक की फरहमी अव्वलीन तरजीह है और ऐसे अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने आइंदा भी ऐसे ऑपरेशन तसल्सल के साथ जारी रखने के अज़म का इजहार किया।
تاکہ شہریوں کو محفوظ خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ جامشورو میں تعلیم کا بحران سنگین صورت اختیار کر گیا، جہاں گورنمنٹ پرائمری اسکول گزشتہ 2 سال سے اساتذہ سے محروم ہے۔ اساتذہ کی عدم دستیابی کے باعث معصوم بچوں کی تعلیم شدید متاثر ہو رہی ہے اور ان کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ اس صورتحال کے خلاف کونسلر گلشیر کھوسو کی قیادت میں اسکول کے بچوں نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بچوں کے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھے جن پر اساتذہ کی فوری تعیناتی کے مطالبات درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ 2 سال سے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے خبردار کیا کہ اگر فوری طور پر اساتذہ تعینات نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، مگر جامشورو میں یہ حق اب بھی حکام کی توجہ کا منتظر ہے۔ خیرپور سے خبر شامل کریں گے۔ خیرپور کے قریب کمسن لڑکے کی نازیبا ویڈیو وائرل کرنے کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عدالت نے 2 گرفتار ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ تفتیش کا عمل اس وقت جاری ہے۔ خیرپور کے علاقے ٹھری میں کمسن ارمان علی میمن کی نازیبا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کا معاملہ سامنے آیا، جس پر ببڑلو پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان فرحان میمن، ثناء اللہ میمن اور بلال میمن پر ویڈیو بنانے اور کمسن کو سنگین دھمکیاں دینے کا الزام ہے۔ پولیس نے 2 ملزمان بلال میمن اور ثناء اللہ میمن کو گرفتار کر کے فورٹ ایڈیشنل سیشن جج خیرپور کی عدالت میں پیش کیا، جہاں پولیس نے 14 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی۔ تاہم عدالت نے دونوں ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تیسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے اور مزید پیش رفت متوقع ہے۔ قصور سے خبر شامل کریں گے۔ قصور میں ریسکیو 1122 نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 35 فٹ گہرے کنویں میں گرنے والے شخص کو بحفاظت زندہ نکال لیا۔ واقعہ فتح پور روڈ پر پیش آیا، جہاں متاثرہ شخص کام کے دوران کنویں میں جا گرا تھا۔ مزید آپ کو بتائیں گے، قصور کے علاقے فتح پور روڈ پر 35 سالہ مرتب علی کام کے دوران اچانک پاؤں پھسلنے سے تقریباً 35 فٹ گہرے کنویں میں جا گرے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے نہایت احتیاط سے متاثرہ شخص کو کنویں سے زندہ نکال لیا۔ ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد انہیں مزید علاج کے لیے DHQ اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر نیر عالم خان نے کامیاب آپریشن پر ریسکیو ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انسانی جان کا تحفظ ادارے کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ کنووں یا بلندی پر کام کے دوران حفاظتی اقدامات کو ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ ننکانہ صاحب نے معزز عدالت نے تھانہ بڑا گھر میں درج زیادتی کی کوشش کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے مجرم کو 10 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ مقدمہ 7 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش سے متعلق تھا۔ مزید آپ کو بتائیں گے، ترجمان پولیس کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے کرائم فری پنجاب ویژن کے تحت انصاف کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ننکانہ فاروق انور جوئیہ نے تھانہ بڑا گھر میں درج مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مجرم عبدالجبار کو 10 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ پولیس کے مطابق مجرم نے علاقہ تھانہ بڑا گھر کی رہائشی 7 سالہ بچی سے زبردستی زیادتی کی کوشش کی تھی۔ تھانہ بڑا گھر پولیس نے ملزم کو 2025 میں گرفتار کیا تھا۔ ترجمان کے مطابق ضلعی پولیس کی موثر تفتیش اور پیروی کے باعث ملزم کو قرار واقع سزا دلائی گئی۔ DPO ارسلان زاہد نے انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن اور لیگل ٹیموں کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور کے ایک نجی کالج میں طلبہ کی تعلیمی کارکردگی کو سراہنے کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے نوجوانوں کو انعامات اور اسناد سے نوازا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ میٹرو 1 نیوز حمزہ ایان سے۔ جی حمزہ، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، اس ٹائم شہر لاہور کے ایک نجی کالج کا جو ہے وہ ایوارڈ سرمنی انعقاد کی گئی ہے. یہاں پہ میرے ساتھ جو آل پاکستان کالجز کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور نجی کالج کے جو پرنسپل ہیں وہ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوان نسل کو جو اسکول سے نکل کے کالج کے اندر جو ہے وہ قدم رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے جی، آج کی تقریب کا مقصد یہ ہے، ایسے بچے جو کہ ابھی پڑھ رہے ہیں ان میں جو محنت کا جذبہ پیدا کرے اپنے اندر، ٹھیک ہے. باقی ایکسٹرا کوکریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن بڑی ضروری ہے، محنت بڑی ضروری ہے. آج کل کے بچے جو زیادہ جو ہے وہ موبائل جو ہے کی طرف، فیس بک کی طرف جو ہے اس کی طرف راغب ہے، پڑھائی کی طرف کم راغب ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایسے بچے ان میں محنت کا جذبہ پیدا کریں. اچھا جی، میرے ساتھ یہاں پہ چیئرمین صاحب موجود ہیں جو آل کالجز پاکستان کے چیئرمین ہیں. ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے جی بتائیے گا اس حوالے سے کہ جو نوجوان نسل اس ٹائم بڑھ رہی ہے اسکول سے کالجز کی طرف، پھر کالج سے موو ہوتی ہے یونیورسٹی کی طرف، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ، اور گورنمنٹ کو کیا انیشیٹو لینے چاہیے پرائیویٹ کالجز کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں نوجوانوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی زمین جو ہے الحمدللہ بڑی زرخیز ہے، اور آپ کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے، کامیابی بہت قریب آپ کے. آپ ہمت نہ ہاریں، اپنا ویژن کلیئر کریں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ تاریخ بدل رہی ہے اور پاکستان کو پوری دنیا کے اندر عزت مل رہی ہے. اور اس بھارت کے پیچھے فلسطین، اسرائیل بدماش تھا، اور الحمدللہ بھارت کے بھی چھکے اڑائے ہیں. اور اب امریکہ ہر غریب ملک پر حملہ کرتا تھا، اور الحمدللہ پاکستان اس میں بھی ثالثی کردار ادا کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کے لیے، پاکستان کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. پاکستان کے سرسبز جھنڈے کو پوری دنیا میں عزت مل رہی ہے، اور الحمدللہ یہ ہماری نوجوان نسل کی پیغام ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو رہا ہے. اچھا جی، میرے ساتھ یہاں پہ موجود تھے جو نجی کالج کے پرنسپل ہیں، انہوں نے بھی یہ پیغام دیا، اور جو چیئرمین صاحب تھے کہ نوجوان نسل کو چاہیے کہ یونیورسٹیز میں جائیں، کالجز میں جائیں، اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ حاصل کر کے ایک اعلیٰ کردار ادا کرے، تاکہ پاکستان کا جو فخر ہے وہ پوری دنیا میں ان کا پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو. جی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے کنڈیاروں میں غلام ربانی آکرو گورنمنٹ ڈگری کالج میں انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا سلسلہ جاری ہے، جہاں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن شہید بے نظیر آباد کے تحت 11ویں اور 12ویں جماعت کے پرچے لیے جا رہے ہیں. امتحانی عمل کو شفاف اور منظم انداز میں جاری رکھنے کے لیے انتظامیہ متحرک ہے. مزید آپ کو بتائیں گے آج 11ویں جماعت کے طلبہ سے باٹنی کا پرچہ لیا جا رہا ہے، جبکہ گرلز امیدواروں کی تعداد 60 سے زائد بتائی جا رہی ہے. امتحانی مرکز پر بجلی کی بندش کے باعث ٹھنڈے پانی کی قلت ہے، تاہم پنکھے سولر سسٹم کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں. امتحانی مرکز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. موبائل فون کے استعمال پر مکمل پابندی عائد ہے، جبکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امتحانی عمل کو پرامن اور شفاف ماحول میں مکمل کرانے کے لیے تمام اقدامات جاری ہیں. خبر دیں گے آپ کو قبولہ شریف کے محلہ پیر چراغ شاہ میں سیوریج سسٹم مکمل طور پر بند ہونے کے باعث گلیوں میں گندا اور بدبودار پانی جمع ہو گیا. علاقہ مکینوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. مزید آپ کو بتائیں گے قبولہ شریف کے محلہ پیر چراغ شاہ میں سیوریج کا گندا اور بدبودار پانی مسلسل گلیوں میں کھڑا رہنے لگا، جس کے باعث نہ صرف مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ڈینگی، ملیریا اور دیگر مہلک بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا. صورتحال کے باعث نمازیوں، اسکول جانے والے بچوں، بزرگوں اور دیگر محلہ داروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مقامی افراد کا کہنا ہے کہ متعدد بار درخواستوں اور شکایات کے باوجود میونسپل کمیٹی قبولہ اور ضلع کونسل پاک پتن کی جانب سے کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا. شہریوں نے اسے انتظامیہ کی نااہلی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیوریج کا مسئلہ مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر پاک پتن، کمشنر ساہیوال ڈویژن اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے اور مسئلہ حل کرنے کی اپیل کی ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے میرپور خاص میں ضلع کونسل کا اجلاس چیئرمین میراوار تالپور کی زیر صدارت ضلع کونسل ہال میں منعقد ہوا.
जिस में तरक्याती कामों समेत मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। इजलास में रवा माली साल के लिए 24 करोड़ रुपए लागत की मजीद तरक्याती स्कीमें राय इत्तफाक से मंजूर कर ली गई। मजीद आपको बताएंगे, इजलास में वाइस चेयरमैन मीर अहमद खान तालपुर, डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर लगारी, चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल सैयद इमरान हैदर शाह, इन्फोर्समेंट ऑफिसर अवेस रजा लगारी और अरकान काउंसिल ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन मीर अनवर तालपुर ने कहा कि तरक्याती काम उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं ताकि इलाकों में बेहतरी लाई जा सके और आवाम को सहूलियात फराहम की जा सकें। उन्होंने बताया कि माली साल 2025-26 के लिए जिला काउंसिल की तरक्याती स्कीमों के लिए 52 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, जिनमें से 36 करोड़ रुपए की स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी, जबकि 16 करोड़ रुपए मौजूद हैं। कॉन्टीजेंसी और दीगर अखराजात में बचत के बाद मजीद 24 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमें काउंसिल में पेश की गई। चेयरमैन ने शजरकारी मुहिम के आगाज का भी ऐलान किया ताकि माहौल को आलूदगी से बचाया जा सके। मजीद आपको बताएंगे, इजलास में अरकान ने लड़कियों के स्कूलों की चारदीवारी, ड्रेन सिस्टम की बेहतरी और नहरों पर तजावुजात के खात्मे का मुतालबा किया, जिस पर चेयरमैन ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। और अब आपको बताएंगे, पाकिस्तान में स्पॉटिफाई ने अपने 5 साल मुकम्मल कर लिए। 2021 से लेकर अब तक सारिफीन की तादाद में 750% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि 1.5 करोड़ से ज़ायद प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है। मजीद आपको बताएंगे, पाकिस्तानी सारिफीन सालाना 140 से ज़्यादा गुलकारों को सुन रहे हैं, जबकि मकामी मौसीकी की मकबूलियत में भी नुमाया इजाफा हुआ। माहिरीन के मुताबिक ये रुझान पाकिस्तान में मौसीकी के बदलते हुए कल्चर की अक्कासी करता है। इसके साथ नए फनकारों में तलहा अंजुम, उमैर और हसन रहीम शामिल हैं, जबकि नुसरत फतेह अली खान और आतिफ असलम जैसे नाम भी आज भी सामीन की पसंद है। स्पॉटिफाई की नुमाइंदा रताबा याकूब के मुताबिक पाकिस्तानी सामीन न सिर्फ नई मौसीकी दरियाफ्त कर रहे हैं, बल्कि मकामी टैलेंट की भरपूर हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में मौसीकी का कल्चर अब ज़्यादा मुतहरिक, खुला और सामीन की पसंद पर मबनी हो चुका, जहाँ स्पॉटिफाई की मदद से नए गुलकारों को बढ़ने के मज़ीद मौके मिल रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग, सोलर सिस्टम की कीमतों में इजाफा और हुकूमत की जानिब से लाइसेंस के नाम पर टैक्स के फैसले ने सोलर मार्केट को शदीद मुतासिर कर दिया, जिसके बायस खरीदार और ताजिर दोनों परेशान हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्फिकार पीरजादा से। जी जुल्फिकार, बताइएगा। हाँ देखिए, बिल्कुल शहर कराची के अंदर बिजली आती नहीं और जो लोग बिल देते हैं वो बिजली से महरूम है। उसके बाद अब सूरज के ज़रिए अगर कोई तवानाई हासिल करना चाहता है तो गवर्नमेंट की जानिब से सूरज की जो किरणों के ज़रिए तवानाई हासिल करने वाले हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाने का फ़ैसला किया गया है, जिसकी वजह से जो सोलर प्लेटों की मार्केट है, ताजिरों का कहना यह है कि मार्केट में लोग डर गए, ख़रीदार नहीं आ रहे, क्योंकि अब उनको डर है कि गवर्नमेंट की जानिब से जो टैक्स है वो लिया जाएगा। अब टैक्स इब्तिदा में तो 1 किलोवाट के ऊपर 1,000 रुपये लगाया गया है लाइसेंस की मद के अंदर, और कम से कम 5,000 रुपये जो 5 किलोवाट का 1 साल का टैक्स है। मगर इस टैक्स को लोगों का कहना यही है कि सूरज की तवानाई से जो लोग अपनी बिजली बनाना चाह रहे हैं, अब गवर्नमेंट उसके ऊपर भी टैक्स ले रही है, जो कि गरीबों के साथ एक जुल्म है, क्योंकि शहर के अंदर जो लोग बिल दे रहे हैं वो भी बिल अदा कर रहे हैं, जो चोरी बिजली हो रही है उसका बिल भी जो शहरी अदा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बिजली से महरूम है। अब अगर शहरी अपने तौर पर सूरज की तवानाई से बिजली हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की जानिब से टैक्स लगाए जाना एक जुल्म के मुतरादिफ है। जी, हमारे नुमाइंदे जुल्फिकार पीरजादा हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।